بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی تھیں، بال ہلکے تھے اور دل کے صاف شفاف تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے۔ آپ پر ایک کتاب نازل ہوئی جس کو زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آپ ان کی قرات توجہ سے سننے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا، اور وہ ایسے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت 10 میں فرماتے ہیں، اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ خود داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت 79 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اسی طرح سورۃ صاد آیت 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی معجزات سے انہیں نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ آپ لوہے سے زریں بناتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زریں ہوتی تھیں، لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھیں۔ ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا، لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا۔ آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زریں تیار کی۔ یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت 10 اور 11 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری ذرا برا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ زریں لوگوں کے لیے نہایت موزوں ہونی چاہیے۔ ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا، نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے، نہ اس قدر پتلی کہ جلد کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت 80 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس سے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے، کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا، آپ کو زبردست فضائل اور معجزات سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 20 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور اسے حکمت دی اور باپ کا فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی، اور قاضی بھی تھے۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔
عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی، دن میں فیصلے کرتے، رات کو عبادت کرتے۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سعد آیت 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھانپ کر محراب میں آ گئے۔ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو ان سے ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر باتیں بڑی سخت برتتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا، یہ میرا بھائی بہت چلاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں، تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں، اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی بھی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً بھاپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا۔ پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ سعد آیت 26 میں فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے۔ آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے، اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تہجد اور نفلی روزے کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا آیت 13 میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اے آل داؤد، اس انعام کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے، اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ سبا آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے، اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔
داؤد علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے: کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم نرم کر دیا، جس سے وہ زریں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔